ایشیا پاکستان بھارت کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ کیا اذان اردو میں بھی دی جا سکتی ہے؟ اور پھر کیا ہمارے ہاں جو عورتیں دیکھا گیا کہ وہ اذان نہیں کہتی، امامت نہیں کراتی، کیا مذہب میں عورتوں کی نماز کی امامت کرانے کی یا اذان کہنے کی اجازت نہیں ہے؟ اذان تو اصل میں نماز کے لیے بلانے کا ایک طریقہ ہے، کیا وہ اردو میں کہی جا سکتی ہے؟ نہیں دیکھیے، اس میں بھی پھر وہی سوال پیدا ہوگا، یعنی دنیا میں مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ میں اگر لندن میں بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ اذان ہو رہی، کیونکہ میں خیال کروں کہ کوئی صاحب گانا گا رہے ہیں، تو اس وجہ سے اذان بھی وہی عالمگیریت، وہی آفاقی صورتحال پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بھی چند کلمات ہیں اور دنیا بھر میں لوگ اس سے مانوس ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ صحیح، وہ چند چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، وہ وہی کلمات ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واقف ہیں ہم ان سے، ٹھیک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، ان کے لیے ایک ہی زبان بہتر ہے۔ اگر آپ اس کو اس تنوع میں ڈال دیں گے تو وہ اپنا حسن بھی کھو بیٹھے گی، اپنی عالمگیریت بھی کھو بیٹھے گی۔ ٹھیک، تو اذان جو ہے وہ اسی زبان میں ہونی چاہیے، ورنہ کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک، یعنی اس وقت آپ غور کر کے دیکھیں کہ 12-15 کوس کے اوپر زبانیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، تو میرے لیے تو سب کچھ اجنبی ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی اجنبی ہو جائے گا۔ تو اب تو میں جاتا ہوں اور ہوٹل کی کھڑکی کھولتا ہوں اور آواز آتی ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ ٹھیک تو ہے، اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ سب کچھ ایک عالمگیر فضا میں پیدا کر دیا گیا ہے، ٹھیک، اس کے اندر اپنا حسن ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ کیا خواتین جو ہیں وہ امامت کر سکتی ہیں، اور کیا مؤذن والا جو کام ہے، فریضہ ہے، وہ بھی ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اور وہ یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ مذہبی طور پر آپ کا قانون کیا ہے۔ ٹھیک، مثلا مذہب میں کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ عورتیں امامت نہیں کرا سکتی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اذان نہیں دے سکتی، کبھی نہیں فرمایا۔ ایک کلچر بھی ہوتا ہے جو بحیثیت مجموعی آپ کی روایات اور آپ کی تاریخ کے پس منظر میں پیدا ہو جاتا ہے، تو اس میں ہمارے ہاں یہ روایت بن گئی کہ مرد ہی اذان دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، آواز بھی ذرا زیادہ بلند ہوتی ہے مردوں کی، آپ کے پاس لاؤڈ اسپیکر آ گیا نا، اور بہت سے ذرائع آ گئے، تو اس زمانے میں تو یہ نہیں تھا۔ چنانچہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ سیدہ ام ورقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محلے کی مسجد کا امام مقرر کیا تھا، ایک خاتون ہے، صحابیہ ہیں، تو ان کو امام مقرر کیا تھا، تو ان کا مؤذن ایک مرد کو مقرر کر دیا۔ اچھا، تو ٹھیک، ظاہر ہے کہ اذان کی اپنی ضرورتیں ہیں، خود بلند آواز ہونا چاہیے، بلند آہنگ ہونا چاہیے، دور تک اس کی بات پہنچ سکے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سیدنا بلال کو مقرر کیا گیا، یا ابھی محذورہ کو مقرر کیا گیا۔ تو یہ اذان بھی دینے نہ دینے کا سوال نہیں ہے، کون بہتر ہوگا اس منصب کے لیے، کون زیادہ بہتر طریقے سے اپنی بات پہنچا سکے گا۔ تو چونکہ عام طور پر مرد ہی یہ کرتے ہیں، تو اس لیے روایت یہی چل نکلی، ورنہ یہ کوئی دینی لحاظ سے ممنوعات کی چیز نہیں ہے۔ جناب۔ جن ہاسپٹلز میں زکوٰۃ فنڈ سے علاج ہوتا ہے، وہاں مریض کو ایک حلف نامہ سائن کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، یعنی کہ غیر مسلم کا زکوٰۃ فنڈ سے علاج نہیں ہو سکتا۔ کیا ایک مرتے ہوئے انسان سے اس کا مسلک یا مذہب پوچھنا مناسب بات ہے؟ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، میں تو بالکل اس کا قائل نہیں ہوں۔ میرے نزدیک زکوٰۃ ہر ایک شخص پر خرچ کی جا سکتی ہے، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی مدد کا مستحق ہے تو آپ اس کی مدد کیجیے۔ یہ بے بنیاد بات ہے، نہ اس کے لیے کوئی بنیاد قرآن مجید میں ہے، نہ کسی حدیث میں۔ ایک بات یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختلف پہلو سے فرمائی، اس کو بعض لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے، تو اس سے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ایسی کوئی چیز بالکل نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں آپ یہ دیکھیے، قرآن مجید میں جہاں اس کے مصارف بیان کیے ہیں تو وہاں یہ کہا ہے کہ فقراء کو دیں، مساکین کو دیں، ان کا مذہب پوچھنے کی آخر میں یہ کوئی تک کہہ دیا فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ، یعنی فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ خلق کی خدمت کے کسی کام میں لگا دیں، خالق کی خدمت کے کسی کام میں لگا دیں، تو یہ ہر جگہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ بس آپ کو مطمئن ہونا چاہیے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ اس کا مستحق ہے، ٹھیک، اس کے سوا کوئی پابندی نہیں۔ انفاق میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون اس کا مستحق ہے۔ آپ کا ایک ڈرائیور ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والا ایک آدمی ہے، آپ کا ایک ہمسایہ ہے، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ آپ نے اگر کوئی انفاق کرنا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہے، تو آپ اس کا خیال رکھیں۔ یعنی یہی ترتیب ہے کہ آپ کے اعزاء اقربا، آپ کے ہمسائے، آپ کے قریبی لوگ، آپ کے ہاں کام کرنے والے، یہ لوگ پہلے استحقاق رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہسپتال میں یہ جو پابندی ہے، تو یہ پوچھنا چاہیے کہ اس پابندی کی کیا بنیاد ہے؟ کوئی بنیاد نہیں اس کی، یہ بالکل بے بنیاد چیز ہے، اور میں تو جگہ جگہ یہ بتا چکا ہوں کہ اس طرح کی کوئی پابندی نہ اللہ نے لگائی ہے، نہ اللہ کے رسول نے لگائی ہے۔ جی، اچھا، دوسرا سر سوال میرا آپ سے یہ ہے
کہ اسلام میں خوشی کرنے کا کیا طریقہ ہے جو فطری اور بشری تقاضوں کے عین مطابق ہو؟ نہیں، اس کا طریقہ مذہب کو مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خوشی ایک فطری جذبہ ہے، غم، خوشی، حزن، کرب، یہ فطری چیزیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں، ان کے اظہار کے طریقے بھی فطری ہوتے ہیں۔ البتہ کسی جگہ اگر حدود سے تجاوز ہوگا، کوئی غیر اخلاقی معاملہ ہوگا، جیسے مثلا غم ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تلقین کی کہ اس میں آدمی اپنا منہ پیٹے اور ماتم کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یعنی غم کا اظہار آنسوؤں سے ہو گیا، کسی کلمے سے ہو گیا، چہرے سے کسی تاثر سے ہو گیا، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسے ہی خوشی کا معاملہ ہے، آپ خوشی میں دوسروں کے لیے آزار بن جائیں، آپ خوشی میں اخلاقی حدود کو پامال کر دیں، آپ خوشی میں مشرکانہ طریقے اختیار کر لیں، ان چیزوں سے روکا جائے گا۔ ورنہ خوشی کے اظہار کے طریقے آپ کے اپنے ہیں، ہر قوم کے اپنے ہوتے ہیں، ہر فرد کے اپنے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی اسلام نے آپ پر پابندی نہیں لگائی، اور اس میں انسان کو انسانی پر چھوڑ بھی دینا چاہیے۔ لیکن سر یہ میں نے سوال اس وجہ سے کیا ہے کہ ناچنا، گانا، میوزک یہ ایک فطرتی اظہار ہے، لیکن چونکہ بہت سارے علماء کرام اس پہ پابندی لگاتے ہیں، تو پھر میرا پوچھنا یہ تھا کہ خوشی کیسے منا سکتے ہیں اگر یہ چیزیں حرام ہیں؟ تو میں تو کیونکہ یہ اس فطرتی اظہار پابندی کی پر بھی چیزیں ہیں۔ برسوں گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ بالکل غلط پابندی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت کی چیزیں پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں۔ وہی بات ہے کہ موسیقی ہے، شاعری ہے، ناچنا ہے، گانا ہے، جتنی بھی اس کی صورتیں ہیں ان کو اخلاقی حدود کے اندر ہونا چاہیے، ان میں کوئی شرک کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جس مقام کا میں نے حوالہ دیا قرآن مجید کی سورہ اعراف کا، اس کے آگے جا کے اس سوال کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر پروردگار حرام کیا ہے؟ تو فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ تمہارے پروردگار نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں۔ فواحش کو حرام کیا ہے، یعنی ایسے تمام معاملات جو بدکاری اور اس کے لوازم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حق تلفی کو حرام کیا ہے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام کیا ہے، شرک کو حرام کیا ہے، بدعت کو حرام کیا ہے۔ تو حرام صرف یہ 5 چیزیں ہیں، یہ کسی چیز میں بھی پائی جائیں گی تو اس سے ظاہر ہے کہ روکا جائے گا۔ باقی نہ موسیقی حرام ہے، نہ شاعری حرام ہے۔ کہنے کو تو آپ دیکھیے نا کہ مولانا الطاف حسین حالی خود شاعر ہے، لیکن شاعروں پر یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے، سارے جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ تو یہ تبصرہ شاعری پر نہیں ہے، بلکہ یہ برے اشعار پر ہے۔ اگر شاعری میں ابتذال ہوگا، شاعری کی کیا بات ہے؟ گفتگو تو کوئی ناجائز چیز نہیں، اگر اس میں فوش گوئی شروع کر دی جائے، بیہودہ گوئی شروع کر دی جائے، لوگوں کی غیبت کی جائے، لوگوں کے عیب اچھالے جائیں، تو اس سے بھی روکا جائے گا نا۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک کوشچن میں یہاں سے لے رہا ہوں۔ یہ سوال ان کا یہ ہے کہ صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں انشورنس پالیسی میں نے لی ہوئی ہے اور میں پچھلے کوئی 7-8 برس سے پریمیم پے کر رہا ہوں، تو وہ جو 7-8 برس کا پریمیم ہے میری طرف سے تقریباً 10 لاکھ روپے کے قریب جمع ہو گیا ہے، لیکن ابھی وہ میرے پاس نہیں ہے۔ جب پالیسی میچیور ہوگی تب مجھے وہ اماؤنٹ ملے گی، تو آج میں اس کے لیے کوئی زکوٰۃ ابھی ادا کروں اس 10 لاکھ روپے پہ جو کہ اس وقت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ نہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے، البتہ جب وہ آپ کو رقم ملے گی اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ آپ کا اثاثہ ہے، اور وہ آپ کے پاس اگر رہتی ہے اور زکوٰۃ کا وقت آ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی۔ ابھی نہیں ہوگی؟ ابھی بھی نہیں ہوگی، آنے کے فوراً بعد بھی نہیں ہوگی۔ وہ جو آپ نے جو بھی تاریخ مقرر کی ظاہر ہے ہے اس کہ پہ۔ جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا، آپ جانتے ہیں نا کہ مال کی زکوٰۃ کے لیے دن مقرر کرنا ضروری ہے۔ جی، مال کی زکوٰۃ اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی۔ پیداوار کی زکوٰۃ میں تو جب پیداوار ہوگی زکوٰۃ عائد ہو جائے گی، لیکن مال کی زکوٰۃ کے لیے دن مقرر کرنا ضروری ہے۔ تو جب آپ کی زکوٰۃ کا دن آئے گا، اس دن اگر وہ مال آپ کے پاس ہوا تو اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ جو کاروبار کیا جاتا ہے اس میں بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات ہی ہوتا ہے کریڈٹ پر کام ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ آپ کے ریسیویبل ہوتے ہیں جو آنے ہوتے ہیں، کچھ آپ کے پیبل ہوتے ہیں جو آپ کو دینے ہوتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کی وہ تاریخ آ گئی اور میرے پاس کچھ پیبل بھی ہیں جو مجھے ادا کرنے ہیں، لیکن ابھی میں وہ ادا نہیں کر رہا، تو کیا وہ میں اس کو منہا کر کے زکوٰۃ کیلکولیٹ کروں گا یا اس پورے اثاثے پہ زکوٰۃ کیلکولیٹ ہوگی؟ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی، جو ابھی آپ کے پاس نہیں آیا اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔